کوئی نہیں, تیرے بابے تھے, شاہی کوئی نہیں. ٹارزن بنا کے بابوں کو پیش کرتے ہیں. ختم نبوت والا معاملہ تو اب پیچھے رہ گیا, انہوں نے تو خدا سے بڑھا دیا ہے اپنے بزرگوں کو. ان لوگوں نے جا کے ختم نبوت کے مقدمے لڑنے ہیں, جن کی توحید بھی ناقص, جن کا عقیدہ ختم نبوت بھی ناقص, اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں بزرگوں کی بڑی سپورٹ حاصل ہے, بڑے روحانی طور پہ بزرگ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ مدد کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر ان کا جو ٹارزن مجھے دھمکیاں لگا رہا تھا, دیکھیں کیسی کرامت اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے, میری نہیں ہے, اللہ نے ظاہر کی ہے. 2 ہفتے پہلے وہ ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ کڈو انو انجینئر نو باہر, منارے پاکستان تے لے کے آؤ, کہہ رہا تھا نا. ہم نے بار بار بات نہیں کرنی, مینارے پاکستان موجود ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مرزا جیلوی حق پر ہے اور وہ سب بھی سمجھتا ہوں میں حق پر ہوں, اس کو پالنے والے وہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ حق پر ہے, تو بھائی ان سے باہر کٹو نا, باہر کٹو, مرزا بھاگو باہر کٹو, تو میں نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ بھائی تمہارا باپا جانی 1996 میں اس پہ ایک ہی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, 30 سال ہوئے ہیں, اسے تم نے ہوا نہیں لگوائی. وہ نماز بھی پڑھتا ہے لادہ سے اوپر کیبن میں, اور 4 سیکیورٹی گارڈ سندھ گورنمنٹ نے اسے دیے. میں اس وقت سے میں نے 1999 میں ان کے پیچھے نماز کراچی میں پڑھی تھی. کس سیکیورٹی میں آتے تھے, اب تو اس سے بھی جاتے رہے, اور نماز پڑھاتے ہوئے دائیں بائیں ان کے کلاشن کو اٹھا کے بندے نمازیوں کی طرف کھڑے ہوتے تھے. میں پہلی صف میں تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, امیر اہل سنت. یہ ان کا بھی امیر ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹی ایل پی والوں کا بھی. اس کو لاؤ نا منارے پاکستان پہ. مجھے کہتا تھا کہ بلاؤ انہوں منارے پاکستان تے, اگر سچا تو گھر سے کیوں نکلتا. اوے پیر ظہیر الحسن تو نکل باہر, لکے چھپ گیا نا, کے پی میں جا کے چھپ گیا, اتنے چھاپے مارے جا رہے ہیں. بس وہ بڑک مار کے, وہاں کو دیکھ کے بڑک مار کے چلے جاتے ہیں. اسے کیا پتا تھا یہ انجینئر کے سر کی قیمت تو رکھ رہا ہے. وہ میں بھی خیر اس کو پروسیڈ کرتا, تو جو ان کے پیر افضل قادری نے جو اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا مار کے, اس نے بھی رکھی تھی. ہم نے تو اس کو اس طریقے سے آگے چلایا نہیں ہے, ادروائز آپ دیکھتے کیا ہوتا. چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی اور کہا کہ میں 1 کروڑ روپیہ نام دوں گا اپنی جیب سے, اور سارے نعرہ مارے, اور سارے 1500 دے ہوتے FIR کٹ کیجئے اور آپ نہ سے آ جائے. مجھے بلا رہا تھا منارے پاکستان پہ, خود بھاگا ہوا ہے. اور کل تک تو تم کہتے تھے ہم پھانسی کے پھندے کو چوم لیں گے, نکلو نا باہر, کیوں لکے ہوئے ہو, دیو گرفتاری, پتہ توڑی لگے گی. سعد رضوی نے نہیں بیان دیتا کیونکہ وہ جیل کٹ بیٹھا ہے, انہوں پتا ہے جیل کا مطلب کیا ہوتا ہے. اے نہیں سی حال تک جیل گیا نا, اے جائے بغیر ہی سمجھ گیا, نس گیا جائے. ٹھیک ہے, دھمکی مجھے لگا رہا تھا, بھاگا خود ہوا ہے. دے نا گرفتاری. اب تو نے تو سر کی قیمت رکھی تھی, تو نے تو دھرنے دینے تھے, خود بھاگ گیا. یہ ٹوٹل ان کا عشق رسول ہے جی, جعلی, جھوٹا, لوگوں کو دھمکیاں لگانا. مجھے کہہ رہا تھا اسے منارے پاکستان پہ لے کے آؤ, خود اپنے گھر بھی نہیں آ سک رہا. کتنے بزرگ جنہوں کا ہاتھ سی پیچھے, وہ ہاتھ میں مروڑ دیتے, وہ باواں میں پان دیتی جیڑی تواڈے پیچھے سن, وہ بابے مار دیتے جڑے اڑتے سن. سب کہانیاں تھی. تو یہ مجھے موقع اس لیے ملا کہ اس نے اس طرح, پھر یہ اس نے کتنا ظالمانہ کھیل کھیلا. اس نے پہلے جو اس کی ویڈیو ہے اس میں اس نے کہا کہ اس زمانے میں گریٹ برٹن نے پناہ دی ہوئی تھی غلام احمد قادیانی دجال کو, اور آج انجینئر کو اداروں نے پناہ دی ہوئی ہے. مطلب یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ انگریز نے برے صغیر کے اندر مرزے کو پیدا کر لیا, وہ پیچھے بہت ساری دولت صرف کی گئی, بڑا تحفظ فراہم کیا گیا. جس طرح ہون مرزے جیل بھی نو تحفظ فراہم ہے. اللہ پورے ملک پاکستان کے علماء کو کہہ رہے ہیں کہ تم میدان چاہنا آج ہی مناظرہ کرنے تیار ہے, لیکن وہ مناظرے واسطے سامنے نہیں آ رہے, اور انہوں تحفظ کرنا ہے. لوگ انہوں ہر طرح کی سہولت دے رہے ہیں, انہوں تحفظ فراہم کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی شیطانیت پھیلا رہے ہیں, لیکن سامنے نہیں آ رہے. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کے ماننے والے لوگ ہمیں کہہ رہے
ہم تو غلام احمد قادیانی دجال کے پیشوا تمہارے بزرگوں کو سمجھتے ہیں، وہ تمہارا بھائی ہے جی، ویسے بھی وہ حنفی تھا، ہاں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے سٹوڈنٹس رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے طریقہ۔ اور جس غوث پاک کی یہ 11ویں کھا رہے ہیں، اور جس کے دھوبی کو یہ کہتے ہیں جی غوث پاک دا تو بھی، وہ بھی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے یہی طریقہ لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں، یہ صرف 11ویں ان کے نام کی کھاتے ہیں۔ تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑو، یہ دھورا لولا لنگڑا دین تمہارا ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب تو میں رکنے والا نہیں ہوں، صرف اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ اپنے وعدے میں پورے ہوں اور جڑیں بڑھن آوڑ۔ ایک تو نس گیا جے نا، 1 کروڑ قیمت لا کے آپ نس گیا جے، اور ہفتہ پہلے منو کہہ رہے سی انجینئر منارے پاکستان تے لے گیا، اوے پیر نس گیا تو ڈی این اے چیک کراؤ دا، ہاں پیر ظہیر الحسن شاہ کا ڈی این اے چیک کرواؤ، اگر یہ حسینی خون تھا یہ بزدلی کیوں دکھا گیا، ڈی این اے چیک کرو دا، تڑیاں منو لاندا سی منارے پاکستان تے لے کے آؤ، آپ نس گیا جے، چھپدا پھردا جے۔ اچھا وہ ٹی ایل پی کے جو بڑے لوگ ہیں نا، وہ اس کو کہہ رہے ہیں گرفتاری دے، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں دینی، ہاں وہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ساری جماعت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں دے، وہ کہتا میں کیوں دوا، کل تک تو منو تڑیاں لاندا سا، ہوں آپ نٹھے ہیں۔ بس اس سے آپ کو پتا چل گیا ان کے بڑے بھی یہی کچھ تھے۔ دیکھا بھی مفتی منیر صاحب نے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف رکھتے رہتے ہیں، رکھتے رہے ہیں، رکھتے رہیں گے۔ رکھ پھر میں جڑی چیزیں رکھیاں نے، جو میں نے کشر مجوب کی گستاخانہ عبارتیں بتائیں، تذکرۃ الاولیاء کی بتائیں، حش بیش کی بتائیں، تمہارے بابوں کو بے نقاب کیا، ان عبارتوں میں جن کو تم آج تک صحیح مانتے ہو، تو جواب دو۔ انہوں نے اتنا بڑا ٹارزن اسے بنایا ہوا تھا مفتی اعظم پاکستان، اسے جب میرے بارے میں سوال ہوا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم ایسے لوگوں کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ اچھا، ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا، کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں، تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے۔ یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے، وہ اپنے دربار لگاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی آپ نے جو ذکر کیا یہ تو غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے، اور ہم اسے ٹیبل ٹاک پہ لے کے آئیں گے۔ میں انشاءاللہ میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام، کوئی نہیں، بالکل نارمل انہوں نے لیا، ان کا ٹھیک ہے، ہم اپنا رکھیں گے وہ رکھیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو مجھے کہتے تھے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ، اسلامی تاریخ کا بڑا فتنہ، اور تمہارا مفتی تو خود بھاگ گیا، اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے، وہ بھی کرتا رہے، ہم بھی کرتے رہیں گے، اور کہہ رہے ہیں ہم منہ نہیں لگاتے، یہ شہرت کے بھوکے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ تیری ویڈیو 339 بندوں نے دیکھی تھی جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے۔ شہرت تجھے چاہیے، مجھے چاہیے، جب ہم جو آپ ریکارڈ کرواتے ہیں وہ لاکھوں میں جاتا ہے، تمہارا ہزاروں میں بھی نہ جائے کوئی کلپ، کوئی اکا دکا چلا جائے، تو شہرت ہمیں چاہیے، تمہیں چاہیے، ہمیں کوئی شہرت نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری کوئی چندہ بک نہیں ہے۔ جس دن میں نے چندہ بک بنائی، کوئی مسجد بنائی، کوئی مدرسہ بنایا، اس دن آپ گلا کریں گے۔ ہم نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے آپ کو دیتے ہیں، اور اس سسٹم میں آپ کے ساتھی ہیں، صرف آپ سے علمی اختلاف کرتے ہیں، لیکن آپ اختلاف کر کے دوسروں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پیڑ پال ہے، پھر دیکھو تھوڑے نال کیا ہو رہی ہے۔ ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ادھر سے ہی آئے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلے بریلوی تھے ریورٹ ہونے سے پہلے؟ تو کوئی بابے کام نہیں آئے تھوڑے؟ میرے بھی کوئی کام نہیں آئے، میں نے بھی خلاف کعبہ 2002 میں پکڑ کے دعا کی تھی، اللہ منو بریلوی مارنا، میرا بھی کوئی بابا کام نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو ہم نے ان دنیا کے جعلی بابوں سے توڑ کے آپ کو اس شخصیت کے ساتھ جوڑنا ہے
جو اصلاً ہمارا امام ہے، ہمارا روحانی باپ ہے، جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.